آج کی نیکی عادت کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے۔ حدیث میں بتاتی ہے ایک بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میں جلدی اٹھوں، میں نے تہجد پڑھنی ہے، اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح تک وہ بیدار ہی نہیں ہوتا، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ صبح اٹھتا ہے تو اذان ہو چکی ہوتی ہے، تہجد نہیں پڑھ سکا۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں اس کی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر لکھ دو۔ اور نیت کی تھی تہجد پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا، اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ، اپنے ملازموں پہ مال خرچ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے اللہ تو راضی ہو جا، حالانکہ واجب ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ قیامت کے دن اگر اس نے کروڑوں روپے بھی بیوی بچوں پہ خرچ کیے ہوں گے نا، وہ سامنے آئیں گے اور لکھا ہوگا کہ یہ اس نے صدقہ دیا، حالانکہ صدقہ تو دیا ہی نہیں، اس نے تو اپنی عادت کو خوبصورت بنا لیا نیت اچھی کر کے کہ میں رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو صدقے کے اجر کے میں لکھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تمہارے نہ خون جاتا ہے اور نہ تمہارا مال جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کو تو تمہاری نیتوں کا اخلاص جاتا ہے کہ کس کے لیے کام کر رہے ہو، کس کی خاطر کام کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا تم مدینہ میں ایسے لوگ چھوڑ آئے ہو، جو بھی تم سفر کرتے ہو، کچھ خرچ کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو، وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں وہ مدینے میں، لیکن وہ تمہارے اس غزوے میں ساتھ ساتھ ہیں۔ حالانکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کو عذر نے روک لیا، مجبوری نے روک لیا، حالانکہ وہ آنا چاہتے تھے، ان کی نیت تھی کہ ہم جہاد کریں، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور اگر ایک بندہ نیت اچھی کر لیتا ہے تو اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر اس بندے کا لکھ دیتا ہے نیکیوں کا۔ جیسے مثلاً ایک شخص نیت کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کرنا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جیتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن محاذوں پہ نہیں جاتا، لیکن بستر پہ موت آتی ہے نا، اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کی صف میں فائز کرے گا اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ انسان کی عادت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اپنی ہر کام کرتے ہوئے نیت کو خالص کر لیجئے کہ میں جو بھی کام کروں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں۔